بھینس خریدے، شیردار بھینس ہے، دودھ دیتی ہے، اس کے 4 تھن ہوتے ہیں، بھینس کے 4 تھن تو معروف ہے نا، تو اگر ایک تھن سے دودھ نکالتے رہیں مسلسل تو کیا ہوگا؟ بھینس ضائع ہو جائے گی، کیونکہ باقی 3 کا دودھ جو ہے وہ جل جائے گا، رک جائے گا، جم جائے گا، ساتھ ہی چوتھے کا بھی آہستہ آہستہ جم جائے گا۔ تو پنجابی شاعر کہتا ہے کہ 2500 دی مجھ لینی، پرانی بات ہے ذرا، کیونکہ 2500 کی آج کہاں، آج تو 2500 کا مرغا ملتا ہے۔ 2500 دی مجھ لینی تے رقم نو گوانا نہیں، ایکو ہی تھن چوئی جانا تے تنہ نیڑے جانا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ 2500 کی بھینس خرید کے ایک تھن میں دوتا رہوں گا، دودھ نکالتا رہوں گا، تو میں اپنی رقم کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہی معاملہ ہے کہ 3 اماموں کو چھوڑ کر ہم دین کی کچھ تعلیمات کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے یہاں جو نظریہ ہے کہ چاروں برحق ہیں، کچھ نے کہا کہ اسلام 4 میں منحصر ہے، یہ بہت غلط بات ہے، اس کو لوگوں نے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ چاروں برحق ہیں۔ جب میرے بھائی چاروں برحق ہیں تو پھر 3 کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور انکار اتنی شدت سے کیا گیا، کہا گیا کہ اگر لڑکا حنفی ہو، لڑکی شافی ہو، یا لڑکا شافی ہو لڑکی حنفی ہو، ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ اس طرح کا امام مانے گیا۔ امام سارے معزز و مکرم ہیں، سب کی عزت کیجئے، سب کا احترام کیجئے، چاروں اماموں کے ماننے والوں کو مسلمان سمجھیے، سب کے ساتھ ایک جیسا اچھا سلوک کیجئے۔ کہتے ہیں کہ حنفی شافی مالکی، اور پھر کہا کسی نے کہ یہ تو حد ہو گئی، یہ تو تم نے اس کو اسلام سے نکال دیا۔ تو کہا کہ چلیے، اگر لڑکا حنفی ہو، لڑکی شافعی ہو، تو اسے اہل کتاب پر قیاس کرتے ہوئے اس لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، شافعی کو لڑکی نہیں دی جا سکتی۔ اب اہل کتاب پہ قیاس کیوں کیا؟ کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے عیسائی عورت اور یہودی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کا عیسائی یہودی مرد سے نکاح نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ کرنا ہے تو اسے عیسائی یہودی سمجھتے ہوئے یا ان کے درجے پر اتارتے ہوئے شافعی کی لڑکی سے نکاح کر لو۔ میرا بھائی اگر اسی کا نام امام کو ماننا ہے تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم اماموں کی قدر کرتے ہیں، اماموں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ سب کو بھی چاہیے کہ سب کا احترام کیجئے، سب سے فائدہ اٹھائیے، اور قرآن و سنت کو اگر چھوڑنے کی نوبت آئے تو کسی کی نہ مانیے، صرف قرآن و سنت کی مانیے۔ کیا خیال ہے؟